مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اسما سے پارہ ہے سورۃ التوبہ سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ سورۃ التوبہ یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں تو بسم اللہ بھی 114 مرتبہ ہی ہے، تو جب سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے تو 113 مرتبہ بسم اللہ ہونی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے، اگرچہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے مگر سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں 114 مرتبہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہر سورت کے آغاز میں تو بسم اللہ ہے، اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی تو یہ بسم اللہ کے بغیر ہی نازل ہوئی۔ دوسرا جواب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف ہے تو سورۃ التوبہ کے آغاز میں کیوں نہیں ہے؟ وہ فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا امن ہے، امان ہے، صفت رحمان ہے، صفت رحیم ہے، جبکہ سورۃ التوبہ میں اللہ کا جلال منافقوں پر ننگی تلوار کی طرح نظر آ رہا ہے، تو کس طرح جلال و جمال یکجا ہو سکتے ہیں؟ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بے نقاب کیا ہے اور منافقوں کے خلاف قتال کا حکم دیا، شدت کا حکم ہے، اسی بنا پر اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جب آج کے سبق کا آغاز کیا تو ہم نے اعوذ باللہ یعنی تعوذ بھی پڑھا اور تسمیہ بھی پڑھی، جبکہ سورۃ التوبہ کے آغاز میں تو تسمیہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی آغاز قرآن کیا جائے، تلاوت کا آغاز ہو، اس وقت آغاز تلاوت کے طور پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے تلاوت کا آغاز کیا تھا، اسی بنا پر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، ہم نے سورۃ التوبہ کے لیے تسمیہ نہیں پڑھا۔ تو 2 صورتیں ہیں، وہ اس طرح کہ اگر آپ سورۃ الانفال پڑھتے آ رہے ہیں اور آگے سورۃ التوبہ آ گئی تو آپ بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے سورۃ الانفال ختم کی اور سبق آپ کا ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، اب آپ نے آغاز تلاوت کرنا، آغاز قرات ہے، تو آغاز قرات کے طور پہ آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورت جسے سورۃ التوبہ کہتے ہیں، قرآن شریف کی مشکل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کس اعتبار سے؟ تفہیم کے اعتبار سے۔ بے شمار مفسرین نے اس حوالے سے کلام کیا ہے اور بے شمار مفسرین کو اس سورت شریف کی تلاوت میں اور پھر اس کی تفسیر میں مغالطہ بھی لگا، لیکن جنہیں اللہ رب العزت عقل سلیم دے اور جو اعلیٰ پائے کے مفسرین ہیں، انہوں نے اس کی تنقیح کی ہے اور تشریح فرمائی ہے، بئی معنی کہ سورۃ التوبہ کی جو پہلی 6 آیتیں ہیں یہ 9 ہجری میں نازل، اور جو اگلی آیتیں ہیں خصوصاً پہلی 6 آیتوں کے بعد والے جو 2 رکوع ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے۔ تو جب اس اعتبار سے ہم اس کی قرات کریں گے اور اس کا مطلب اور اس کا معنی سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھنے میں سہولت ہو کہ ابتدائی آیتیں یہ بعد کی ہیں اور بعد والے جو 2 رکوع، ابتدائی 6 آیتیں، اس کے بعد والے جو رکوع ہیں یہ پہلے کے ہیں، فتح مکہ سے پہلے کے۔ اب ابتدائی جو 6 آیتیں ہیں اس کے لیے ایک تمہید ہے اور وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا۔ حج کے لیے قافلہ روانہ ہوا تو آپ نے جناب صدیق اکبر کو اس کا نگران، اس کا امیر مقرر کر دیا۔ قافلہ لے کے آپ روانہ ہوئے تو بعد میں یہ قرآن شریف کی سورۃ التوبہ کی ابتدائی 6 آیتیں نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا اور 6 آیتیں انہیں سنائی، ان سے کہا جاؤ۔
ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ اور حج کے موقع پر یہ 6 آیتیں تلاوت کر لیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کے رواں دواں تھے کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی آواز آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رک گئے، یہ تو میرے مصطفیٰ کی اونٹنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو علم الانساب کے ماہر تھے، جانتے تھے یہ آدمی کون ہے، کس نسل سے ہے، کس خاندان سے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، مفہوم روایت ہے کہ جو ابو بکر ہے یہ انساب کا، نسبوں کا بڑا ماہر ہے۔ ہمارے علاقے میں تو چونکہ نسب کا خیال نہیں کیا جاتا، کون کس کا والد ہے، اس کا والد کون ہے اور یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو اپنی ذات بدل لیتے ہیں تاکہ ان کو جو پچھلی ذات ہے اس پہ شرمندگی کا شاید احساس ہوتا ہو، اس بنا پر وہ ذات بدلنے کی بھی کوشش کرتے۔ تو جناب ابوبکر صدیق بڑے ماہر تھے، آپ پہچان جایا کرتے تھے کس قبیلے سے ہے، اس کی کس شاخ سے ہے، کس نسل سے ہے اور اس کا خاندان کون سا ہے۔ دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق چونکہ اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے اور آپ کو بڑی پہچان تھی اونٹوں کی۔ بکر، آپ کی کنیت بھی بکر ہے، ایک ہے بقر، با 2 نقطوں والا قاف اور پھر را۔ بقر کا مطلب ہوتا ہے گائے، لیکن با اور چھوٹا کاف، کتاب والا کاف، اس کے ساتھ جو بکر ہو اس کا مطلب ہے جوان اونٹ۔ حضرت ابوبکر صدیق اونٹ لیتے تھے چھوٹی عمر کا، اس کو پالتے تھے، جوان کرتے تھے اور آپ کو خاص تجربہ تھا، پھر آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے تھے۔ چونکہ اونٹوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک قول کے مطابق اسی بنا پر آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا کہ یہ اونٹوں والے ہیں، اونٹوں کا کاروبار کرتے، جوان اونٹوں سے آپ محبت کرتے تھے، ان کو پالتے تھے۔ جس طرح آج بھی لوگ بعض بڑے پیٹ لور ہوتے ہیں، پرندوں سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، جناب صدیق اکبر کو غیر معمولی محبت تھی اونٹوں کے ساتھ۔ تو اونٹنی کی آواز آئی، حضرت ابوبکر رک گئے، یہ تو میرے مصطفیٰ کی اونٹنی۔ قافلہ بھی رک گیا، دیکھا کہ مولا علی چلے آ رہے، قریب آئے، کہا علی کیسے آئے ہو؟ امیر بن کے آئے ہو؟ اگر امیر بن کے آئے ہو تو بتاؤ، میں تمہاری اطاعت کروں۔ اگر امیر بن کے نہیں آئے، مامور بن کے آئے ہو تو میں اپنا فیصلہ پھر خود کروں۔ تو مولا علی عرض کرنے لگے، حضور والا میں امیر بن کے نہیں بھیجا گیا، امیر بنا کے نہیں بھیجا گیا، نہ امیر بن کے آیا ہوں، میں تو مامور ہوں۔ یہ 6 آیتیں ہیں، سرکار پہ نازل ہوئیں، چونکہ قافلہ روانہ ہو گیا تھا، اس بنا پر سرکار نے مجھے یہ آیتیں دے کے بھیجا ہے، میں اس کو وہاں مینا کے موقع پر یعنی حج کے جو دن ہے، جمرہ عقبہ کے موقع پر میں لوگوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت کروں۔ تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابتدائی ان 6 آیات کی تلاوت کی۔ تو جب آپ تلاوت کرتے، یعنی جب آپ اس کی گفتگو فرماتے اور اس کی ظاہرہ کو تفسیر اور تشریح بھی بیان فرماتے تو آپ کی آواز بیٹھ جاتی۔ روایات میں ہے کہ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باواز بلند جو مولا علی نے فرمایا ہوتا اس کی وضاحت فرماتے اور اسی کو دوبارہ دہراتے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام نے چند قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ کچھ قبیلے ایسے تھے کہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا ایک خاص مدت تک کے لیے، یعنی 1 سال کا ہمارا معاہدہ ہوگا، اس کے بعد تم اپنی راہ پر، ہم اپنی راہ پر۔ کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہی نہیں تھا، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا مگر مدت کا تعین نہ تھا، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا مگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ اگلی بات یہ ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو یہ آیات دے کے بھجوایا کہ تم جاؤ اور وہاں پہ تم نے ان آیات کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ لڑائی نہیں ہوگی، تمہارے حلیف تمہارے ہوں گے، ہمارے حلیف ہمارے ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 طرح سے ہے، ایک ہے بعثت خاص، ایک ہے بعثت عام۔ پہلے حضور علیہ السلام صرف مکہ کے لوگوں کے لیے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ جس نے بھیجا امیوں میں رسول۔ تو سرکار کی بعثت جو تھی یہ خاص لوگوں کے لیے تھی۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا، مکہ فتح ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہو گئی۔
ارشاد ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہیے لوگو بے شک میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بن کے آیا۔ تو دو طرح کی بعثتیں ہیں سرکار کی، پہلے صرف خاص لوگوں کے لیے تھی، پھر عام لوگوں کے لیے سرکار کی بعثت ہوگی۔ جب ہم نے یہ تمہید سمجھ لی، تمہید جان لی، اب ہم سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں گے تو سمجھنے میں آسانی رہے گی، لیکن صرف 6 آیتیں۔ اس کے بعد جب آگے چلیں گے، جب آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ عام طور پہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہ بھی پچھلے سبق کا ہی حصہ ہے، جس سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، صرف 6 آیتیں اس موقع پر۔ اس کے بعد والی جو آیتیں یہ فتح مکہ سے پہلے کی آیتیں۔ سورۃ التوبہ مدنیہ، یہ مدنی سورت ہے، مگر ابتدائی آیتیں جس طرح ہم نے ذکر کی یہ پہلے نازل ہوئی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے، سرکار نے معاہدہ کیا اور انہوں نے توڑ دیا۔ فسیحوا فی الارض، تو چلو زمین میں، ساح یسیح، پھرو، اسی سے سیاحت۔ فسیحوا فی الارض، زمین میں چلو، 4 اشہر، کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو تھکا نہیں، اللہ مخزی الکافرین، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ 4 مہینے کون سے؟ ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، ذوالحجہ، محرم، سفر اور ربیع الاول کی ابتدائی 10 دن، بس یہ 4 مہینوں تک کی اب انہیں مہلت دے دو، اس لیے کہ اب اسلام پاور میں ہے، اب اسلام پہلے جیسا نہیں ہے کہ جس کو تم دبا سکتے ہو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اذان ہے، منادی ہے، منادی دینا ہے اللہ من اللہ ورسولہ الی الناس، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ یہ بڑا حج کون سا ہے؟ ایک ہوتا ہے حج اصغر اور ایک ہوتا ہے حج اکبر۔ ہے کس کے ذہن میں حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے وہ حج جو جمعہ کو آئے وہ حج اکبر ہے، اور جو جمعہ کے بغیر آئے وہ حج اصغر ہے، حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، حج حج ہوتا ہے، خواہ جمعہ کو آئے، خواہ ہفتے کو آئے، خواہ اتوار کو آئے، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ عربی زبان میں حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں اور حج اکبر حج کو کہتے ہیں، سیدھی سی بات۔ دونوں کا معنی ہے قصد کرنا۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تب بھی ارادہ ہی کرتے ہیں، کس چیز کا؟ کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور طواف کریں گے، اور جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بھی یہی ارادہ ہوتا ہے۔ اصل مقصود تو کعبہ شریف ہے، تو اس کو عربی زبان میں حج کو، عام حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ اور پکارنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، کیا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول۔ اب دیکھیے یہاں پہ جیسے ہم نے ذکر کیا نحو کی اہمیت، یہاں پہ اگر ورسولہ ہی پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اپنے رسول سے۔ یہ نحو کی اہمیت ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ یہ جو علم الصرف، علم النحو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیرو فَاعْلَمُوا، تو جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی، ولم يظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدہ تھا ایک خاص مدت تک کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائے،
حرمت والے مہینے عام طور پہ 4 ہیں، مگر یہاں سورۃ التوبہ کے آغاز میں حج کے بعد والے مہینے مراد، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ 4 مہینے، ان کو چونکہ 4 مہینوں کی مہلت دی گئی تھی، تو فرمایا جب حرمت والے مہینے نکل جائے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکوں کو مارو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ یہ دیکھیں کتنے سخت احکام ہیں، ایک تو ان کو مار دو جہاں پاؤ، پکڑ لو، قید کر دو، ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اے محبوب اگر مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ تھے۔ یہ 6 آیتیں پوری ہو گئی سورۃ التوبہ کی ابتدائی آیتیں۔ اب اگلی آیتیں ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی تمہید کے طور پہ ذکر کیا کہ مفسرین 6 آیتوں کے ساتھ ہی 7ویں آیت اور پھر 8ویں آخری ملا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک سیکونس کے ساتھ ہی یہ کلام نازل ہو رہا۔ قرآن مجید یہ اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے، جب جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت اللہ پاک خطبہ ارشاد فرما دیتا تھا۔ تو ابتدائی 6 آیتیں یہ بعد کی ہیں، اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے کی آیت۔ اب اگلی آیتیں پڑھنے سے پہلے چونکہ یہ مسلسل ایک ہی مضمون اب چلے گا، اگلے 2 رکوع، اس وجہ سے ان کی وضاحت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے، ان معاہدات میں کچھ عمومی شکیں ہوتی تھی، کچھ خصوصی شکیں ہوتی تھی۔ بعض قبائل کے ساتھ اس وجہ سے بھی معاہدات کیے جاتے تھے کہ یہ لڑائی میں کافروں کے ساتھ مل کے ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ بعض قبائل ذرا سخت تھے مگر ان میں کچھ رسوم و رواج ہوتے تھے، اگر ان کی بیٹی کسی قبیلے میں ہوتی تو وہ قبیلے والا اس قبیلے کے خلاف جنگ نہیں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو متعدد ازدواج تھیں، جو آپ کی بیویاں تھیں، وہ اسی وجہ سے آپ کی بیویاں تھیں کہ وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ کیوں آپ نے ان کے ساتھ نکاح فرمائے؟ تاکہ وہ قبائل مسلمانوں پہ حملہ آور نہ ہو اور حلیف بن جائے، وہ کہیں کہ بھئی ہمارا تو داماد ہے ادھر۔ تو یہ حکمت تھی سرکار کی۔ ادروائز آپ دیکھیں جب حضرت خدیجہ کے ساتھ سرکار کا نکاح ہوا تو اس کے بعد ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ 50 سال تک حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، تو 50 سال کے بعد جب جذبات ویسے ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور انسان فکر آخرت کرتا ہے اور اس کا دھیان اس طرح نکاح کی طرف نہیں جاتا جس طرح جوانی میں اس کا دھیان ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، سرکار نے ایسے عالم میں پھر متعدد نکاح فرمائے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ قبائل جو سرکار کے خلاف ہیں وہ سرکار کے خلاف نہ رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حلیف بن جائیں۔ تو کچھ قبائل سرکار کے ساتھ تھے، کچھ قبائل کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ اب معاہدے میں ایک عمومی شکی ہوتی تھی کہ یہ جو ہمارے حلیف ہیں تم نے ان پہ حملہ نہیں کرنا، اگر تم نے حملہ کیا تو یہ ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ جس طرح کہ آج کے عالمی منظرنامے میں ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے 2 بلاک ہیں دنیا میں، ایک بلاک کا نام ہے امریکہ اور اس کے حواری، اور دوسرا بلاک ہے رشیا اور اس کے حواری، یعنی جو اس وقت متحارب گروپ ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہم پہ حملہ ہے۔ اسی طرح اگر یورپ کے کسی ملک پہ حملہ کیا تو امریکہ کہتا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پہ حملہ ہوا۔ رشیا کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں، جس طرح کہ یہ ایران ہے اور دوسرے تیسرے ممالک ہیں، وہ کہتا ہے اگر آپ نے ان پہ حملہ کیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم پہ حملہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے اس میں یہ شق تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ جو ان کے ساتھ تھے یعنی کفار مکہ کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے،
اور اگر آپ پہ حملہ ہوا تو ہم سب آپ کا ہی دفاع کریں، اور اگر آپ نے جنگ کرنی ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ مل کے جنگ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حلیف قبائل تھے ان میں سے ایک مشہور نام ہے بنو بکرا، اور بھی قبائل ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ قبیلہ جو کافروں کا حلیف تھا انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پہ حملہ کر دیا۔ انہوں نے سرکار کو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دیکھیے ہم آپ کے حلیف ہیں اور انہوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں، مشرک تھے مگر حلیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمائندہ بھجوایا کہ ان کو ہمارا پیغام دو، یا تو قاتل ہمارے حوالے کر دیں، اگر قاتل ہمارے حوالے نہیں کرنے تو راستے سے ہٹ جائیں۔ وہ کہنے لگے ان کی اتنی جرت۔ اب یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، جب پیغام آیا تو وہ کہنے لگے یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا ہم اس کو توڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ یا تو قاتل ہمارے حوالے کرو یا سائڈ سے ہٹ جاؤ، اگر یہ بھی نہیں کرتے تو معاہدہ ختم سمجھو۔ وہ کہنے لگے ختم ہے تو ختم۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو ٹھنڈے دماغ بیٹھے تو انہیں احساس ہوا یہ ہم نے کیا غلطی کر لی۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ان کے، جن میں ابو سفیان سر فہرست تھا۔ ابو سفیان ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوا تھا، اور انتہا درجے کا یہ شاطر، ہم قبل اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور سیاستدان آدمی تھا۔ یعنی آج اگر پوری دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان کوئی 3-4 نام اکٹھے کیے جائیں تو ان میں ابو سفیان کا ایک نام تھا۔ اب ابو سفیان کی بیٹی حضور علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ اب دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست بھی ملاحظہ کیجیے۔ ابو سفیان جو جانی دشمن ہے، ابو سفیان کی بیٹی سرکار کے گھر میں ہے۔ ابو سفیان ابھی بھی حضور علیہ السلام کا دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے ساری سیاستدان تھے، ساری سیاست کرتے۔ سیاست کا مطلب یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست کا مطلب ہے سیانہ پن، سمجھدار آدمی، بات کرنے والا، ایک دوسرے سے گفتگو کا سلیقہ کر رکھنے والا۔ وہ کہنے لگا تم سارے بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ ہی کچھ کیجئے۔ اب یہ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا، کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، چونکہ سرکار کی زوجہ ہے، میں اس سے کہوں گا بیٹا یہ معاملہ ہوا، گڑبڑ ہو گئی ہے، تو بیویاں بات منوا لیتی ہیں، تو تم کہنا جی ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو معاہدہ ختم نہ سمجھیے، معاہدہ قائم دائم ہے۔ جناب ابو سفیان آئے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ابا جی آئے ہیں۔ دروازہ کھولا، ایک بستر بچھا ہوا تھا، بڑا صاف ستھرا تھا۔ بیٹھنے لگے نا تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہے ابا جی ٹھہرو ذرا، ٹھہر گئے کہ شاید میرے لیے کوئی اہتمام ہوگا۔ انہوں نے جو بستر بچھا تھا وہ اٹھا دیا۔ بڑے حیران ہوئے، اے میری بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ کہا ابا جی آپ بستر کے قابل نہیں ہیں۔ کہا بیٹا وہ کیوں؟ تیرا باپ اتنا گیا گزرا ہے کہ تو کہتی ہے بستر کے قابل نہیں ہوں؟ کہا ابا جی یہ میرے سرتاج محمد مصطفیٰ کا بستر، اور آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، لہٰذا میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہاں پہ بیٹھ سکیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ جو اندر کی بات تھی اندر ہی رہی کہ بھئی یہ تو گھر تک کا معاملہ ہے، میں کس طرح بات کروں؟ تو پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ پہ آپ صحابہ کے ساتھ حملہ آور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ان کو شو دکھایا، ان کو دکھایا کہ بھئی اب ہم اس پہ مکہ شریف پہ قبضہ کریں گے، چونکہ ہمارا ہے، تم نے ہمیں یہاں سے نکالا، اب یہاں پہ آئیں گے اور مکہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو یہ فتح مکہ سے پہلے کی آیتیں ہیں، اور جو پہلی 6 ہم نے تلاوت کی یہ بات کی آیت۔ اب دیکھیے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ کیف یکون للمشرکین، مشرکوں کے لیے کیسے عہدن کوئی عہد ہو، عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ،
تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگار اللہ کو پسند آتے ہیں۔ کیفا، کیسے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کرے نہ عہد کا لحاظ کرے۔ ابو سفیان آیا نا کہ ہماری قرابت داری ہے، کہا کہ اگر یہ تم پر قابو پائے اس وقت انہیں قرابت داری یاد نہ آئے، اس وقت ان کو رشتہ داری نہ بھائے، اور نہ انہیں اپنے عہد کا پاس ہو کہ بھی ہم نے عہد کر رکھا۔ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرنے کی بات کرتے، وتأبی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں انکار ہے، واکثرہم فاسقون، اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے، فصدوا عن سبیلی، تو اس کی راہ سے رکا، انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا کام کرتے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کرے نہ عہد کا، واولئک هم المعتدون، اور وہی سرکش ہے۔ فإن تابوا، تو پھر اگر وہ توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ ساری غلطیاں ہو گئیں جو ہم نے جناب ابو سفیان کا تذکرہ کیا، بعد میں کیا ہو گئے، یہ مسلمان نماز بھی پڑھنے لگے، زکوٰۃ بھی دینے لگے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر اگر یہ توبہ کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنے لگے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ جب دین میں تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے، تو بعد میں کوئی آنے والا صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، یا جناب ابو سفیان کو برا بھلا کہے، یا جناب امیر معاویہ یا جناب ہند کی شان میں گستاخی کرے، تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والوں کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر منہ آئیں، یعنی تمہیں تانا دیں تمہارے دین کے حوالے سے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے اماموں سے لڑو، کفر کے جو سرغنہ ہیں ان سے لڑو، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک اصول بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کافر لوگ، کوئی بدبخت اسلامی مملکت میں رہتا ہو، اسلامی سلطنت میں رہ کر عہد توڑ دے، تو کیا کرو، ان کے جو سردار ہیں، جو سرغنے ہیں، ان سے لڑو، ان کو قتل کر دو۔ یہاں عمومی طور پہ ایک نعرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ یاد رہے مفہوماً یہ بات ٹھیک ہے، مگر یہ حدیث اس طرح ثابت نہیں ہے، اس کی روایت بڑی کمزور ہے، یہ بات واضح رہے۔ تو چونکہ ایک نعرہ چل پڑا، جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ نے کہاں سے نکالا، تو وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، چند روایات لے بھی آئیں گے، لیکن وہ سندن انتہائی کمزور ہے۔ مفہوم ٹھیک ہے، جب قرآن شریف موجود ہے اور قرآن میں واضح اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے دین میں منہ کو آئیں، تان کریں، تمہارے ملک میں رہ کر، تمہاری سلطنت میں رہ کر، تو ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے کہ حاکمیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ حضور علیہ السلام کیا ہوں گے؟ رسول ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے۔ اب کوئی سرکار کی ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتا ہے، قانون موجود ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کے جو بڑے سرغنہ ہیں ان کو قتل کر دو۔ تو یہ اصل اس روایت کے حوالے سے کہ جو من سب نبی فاقتلوہ کہی جاتی ہے، وہ حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے انتہا درجے کی۔ یہ صراحت کے ساتھ حکم، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرغنوں سے قتال کرو۔ لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی؟ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے ایمان۔ ایمان کہتے ہیں عقیدے کو، ایمان کہتے ہیں قسموں کو۔ بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں آج کل، ایمان یا ایمان۔ تو ایمان اگر الف پہ فتح کے ساتھ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے قسم،
اور ایمان الف کے نیچے کسرہ کے ساتھ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے عقیدہ۔ اللہ پاک نے فرمایا الا تقاتلون قوما، کیا اس قوم سے نہ لڑو گے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، وہموا باخراج الرسول، اور رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی۔ اتخشونہم، کیا ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ عذاب کون دے گا؟ اللہ، مگر کس کے وسیلے سے؟ تمہارے وسیلے سے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ رب العزت عذاب۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی کے وسیلے واسطے سے کرتا ہے۔ قاتلوہم، تو ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں، ویخزیہم، اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہیں ان پر مدد دے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور ایمان والوں کا دل ٹھنڈا کر دے گا، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں کی گھٹن دور فرمائے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کہ اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں جہاد کریں گے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ ایک رکوع ہوا، اگلا رکوع اسی سے متصل انشاءاللہ تعالی اس کی تلاوت ہم کل کریں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔